بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو الحسن ایک تابعی ہیں، تو وہ اپنے متعلق لکھتے ہیں کہ میں بڑا نا غفلت میں زندگی گزار رہا تھا، تو اچانک میرا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے ہو گیا۔ تو جیسے جیسے میری ان کی سے قربتیں بڑھنے لگی، تعلق بڑھنے لگا، تو ایسے ایسے نا مسلح کے ساتھ بھی میرا پیار بڑھنے لگا۔ تو اللہ کا ذکر کرنے سے ایسے ایسے مجھے زیادہ مزہ سرور آنے لگا۔ لیکن خدا کا کرنا ایسا تھا کہ میرے حالات جو تھے نا زندگی کے، وہ بڑے کمزور تھے۔ کبھی میں دہاڑی کرتا، کبھی مل جاتی، کبھی فاقے پہ آ جاتے۔ تو کچھ دن ایسا ہوا کہ میں کام پہ جاتا، مجھے نہ کام نہ ملتا، حتیٰ کہ بعد فاقوں پہ آ گئی۔ گھر میں کھانے پینے کا بھی جو ہے نا سامان ختم ہو گیا۔ تو میری بیوی ویسے تو بڑی صابرہ شاکرہ تھی، لیکن نا میری بیوی اتنے بول کر نہ کہنے لگی کہ آج اگر نہ کچھ آپ لے کر نہ آئے تو پھر میں آپ سے بات نہیں کروں۔ حضرت ابو الحسن فرماتے ہیں کہ اس دن مجھے بھی تھوڑا سا تجسس ہوا، بچوں کو کھانے پینے کا سامان نہیں ہے، بچے بھی بڑے پریشان ہیں۔ تو میں نا ایک شہر کے چوراہے پہ کھڑا ہو گیا، جہاں پہ عام مزدور کھڑے ہوا کرتے تھے۔ کھڑا 1 گھنٹہ گزر گیا، 2 گھنٹے گزر گئے، حتیٰ کہ 12-1 بجے کا ٹائم ہو گیا۔ وہ مزدور لے جانے کا ٹائم بھی ختم ہو گیا۔ آخر میں نے سوچا کہ چلو کسی کی مزدوری تو نہیں ملی، تو آئیں اپنے پروردگار کی مزدوری کرتے ہیں، ظہر کی نماز پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں جب میں واپس مڑا نا تو ظہر کا ٹائم ہو گیا۔ تو وہ نا ریتلا سا علاقہ تھا، سایہ دار کوئی راستے میں درخت بھی نہیں تھا، تو گرمی کی بھی بڑی شدت تھی۔ اور جب بندہ پریشان ہو اور پھر رب کی یاد میں پھر وہ کھڑا ہو تو اس وقت بندے کی کیفیت اور ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہاں پہ ایک ندی سے میں نے وضو کیا، وضو کر کے گرم لو چل رہی تھی اور سخت گرم ریت تھی، وہاں پہ میں نے ظہر کی نماز جو ہے نا وہ نیت لی، ظہر کی نماز میں نے پڑھنا شروع کر دی۔ کہتے ہیں کہ میری کیفیت ایسی ہو گئی، حالانکہ بڑی گرم ریت تھی، اور ریت کے اوپر میں جب سجدے ریز ہوا، مجھے اتنا سرور آیا اللہ کے ذکر سے، مجھے وہ گرمی کی شدت بھی نہ محسوس نہ ہوئی۔ اور اتنے لمبے لمبے میں نے سجدے کیے، نماز پڑھتا رہا، حتیٰ کہ فرماتے ہیں کہ نماز پڑھتے عصر کا ٹائم ہو گیا۔ پھر میں نے عصر کی نماز پڑھی۔ جب عصر کی نماز پڑھ کے میں واپس مڑا تو فرماتے ہیں کہ میں سوچا کہ اب میں گھر میں جا رہا ہوں، تو جیسے میں گھر پہنچ چکا تو بیوی تو مجھ سے وہ آج لڑائی کرنا شروع کر دے گی۔ تو ایسے میں کرتا ہوں، تھوڑی سی نا ریت میں نے اپنے وہ کپڑے میں ڈال دی، تاکہ انہیں کوئی نہ سہارا بندے، جب وہ سکون کے ساتھ نہ میری بات وہ سنے گی تو پھر میں نہ اپنا ان کو بتا دوں گا کہ مجھے کام نہیں ملا۔ فرماتے ہیں وہ تھوڑی سی ریت میں نے اپنے کپڑے میں ڈال کر جب میں اپنے گھر پہنچا، تو پہلے تو وہ راستے میں نہ جب میں گھر پہنچتا تھا تو بیوی میرے گھر کی چھوٹی چھوٹی دیواریں تھی، نظر آ جاتی تھی، وہ انتظار کر رہی ہوتی تھی۔ آج جب میں نے گھر واپس پہنچا تو بیوی بھی نظر نہ آئی، بچے بھی نظر نہ آئے، گھر میں بڑا سکون تھا۔ حالانکہ وہ جب میں گھر آتا تو بڑا نا بے چینی ہوتی، بچے رو رہے ہوتے کھانے پینے کی چیزیں مانگنے کے لیے۔ تو جیسے میں نے نا ریت کی گٹھری ایک کونے پہ رکھی، اور مجھے جب بیوی بھی نظر نہ آئی تو میں نے کہا اللہ کی بندی کدھر ہو؟ تو آگے سے جواب آیا کہ آپ نہ ہاتھ دھو کر نہ تشریف رکھیں، میں کھانا لے کر آتی ہوں۔ میں بڑا پریشان ہوا کہ ہمارے گھر میں تو کھانے پینے کی کوئی چیز موجود نہیں تھی، تو یہ کھانا وغیرہ کہاں سے آ گیا؟ اب جیسے ہی ہاتھ دھو کر میں بیٹھا تو میرے سامنے اس نے کھانے پینے کے وہ پورا دسترخوان سجا دیا۔ دنیا کی ہر نعمت جو ہے نا وہ دسترخوان کے اوپر موجود ہے۔ تو کہنے لگی آپ تسلی کے ساتھ کھانا کھائیں۔ میں نے پوچھا بچے کدھر ہیں؟ تو کہنے لگی بچے نا کھانا کھا کر وہ کھیلنے کے لیے گئے ہوئے۔ تو آ کر کہنے لگی کہ آج تم نے کس کریم کی مزدوری کی ہے کہ ایک اللہ کا بندہ آیا ہے، وہ اتنا سارا مجھے آٹا بھی دے گیا ہے اور یہ کھانے پینے کی اتنی زیادہ چیزیں بھی دے گیا ہے۔ تو میں نے نہ کھانا کھا کے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اور جب وہ باتیں کر رہی تھی، باتیں کرتے کرتے نا وہ کہنے لگی کہ میں
دیکھتی ہوں کہ آپ کیا چیز لے کر آئے ہیں۔ جب اس نے گٹھری کھول کر نا اس کو ریت کو جب نہ نیچے زمین پہ انڈیلا نا، تو اللہ کی شان قدرت کے ساتھ جس کریم کی میں مزدوری کرتا رہا، جس کی بارگاہ میں جبین زیاد جھکا کر اپنے آنسو بہاتا رہا، اور جس کریم سے میں روزی کی تلاش، روزی کے رزق حلال جو ہے وہ مانگتا رہا، اس نے میری دعا کو قبول ایسے کیا کہ جیسے اس نے وہ گٹری کھول کر زمین پہ پھینکی نا، تو اللہ کی شان قدرت کے ساتھ وہ سونا بن گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کی جب بندہ اس طریقے سے عبادت کرتا ہے اور پریشانی میں اللہ کی بارگاہ میں جب مانگتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس طرح عطا فرماتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے بندہ مومن، تو اپنے دکھڑے، اپنے مصیبتیں کسی دنیا دار کے سامنے بیان نہ کرا کر، تم اپنے پروردگار کے سامنے اپنی مصیبتیں، اپنے دکھ بیان کیا کر، حتیٰ کہ نمک بھی تمہارا ختم ہو جائے تو اپنے پروردگار سے وہ مانگا کر، وہ اتنا کریم رب ہے کہ وہ تجھے جھولیاں بھر کر عطا فرما دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس طریقے سے اپنے پروردگار کا ذکر اور اس کی بارگاہ میں دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔